بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کورس سبق نمبر 6۔ آج بھی 5 باتیں بتلائی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 توحید، نمبر 4 مسئلہ، نمبر 5 دعا۔ تو شروع کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ توحید پر استقامت اور شرک سے بیزاری۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس پوری صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بتلائی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ توحید پر استقامت، یعنی توحید پر مکمل طور پر قائم رہنا، جمے رہنا۔ اور دوسری بات یہ ہے شرک سے بیزاری، یعنی پورے صورت کے اندر 2 باتیں ہیں۔ توحید پر قائم رہنا اس کو بتلایا گیا ہے، اور شرک سے دور رہنا، اس سے بیزاری، 2 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہاں کافروں کو مخاطب کیا جا رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کے ذریعے کہ تم جن لوگوں کی عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جن کی عبادت کر رہا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کر سکتے۔ یہ 2 پہلو ہیں۔ پہلے ہے قل لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ الگ، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ دونوں جملے ایسے لگتے ہیں کہ مطلب دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی طرح معلوم ہوتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ پہلے جملے کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ موجودہ دور میں پرزنٹ سمے جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، اور آئندہ بھی جس کی ہم عبادت کریں گے اس کی بھی عبادت تم آئندہ بھی کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی حال کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے اور استقبال کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے۔ تو پہلے کے جو یہ جملے ہیں ان میں حال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور بعد والے جملے میں استقبال کے بارے میں بات ہوئی ہے، اس کو فیوچر کہہ سکتے ہیں۔ اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور آئندہ بھی میں انہی خدا کی عبادت کروں گا، اور میں کروں گا تو تم کافروں ان کی عبادت کرنے والے نہیں۔ اور اگر تم کرتے بھی ہو، اگر ایسا کرتے ہو کہ تم میرے خدا کی بھی عبادت کرو اور اپنے معبودان باطلہ کا بھی عبادت کرو، تو ایسا عبادت کرنا یہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو توحید کی استقامت اس طور پر ہوئی کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پر ہم قائم ہیں، اور آئندہ بھی یعنی فیوچر میں بھی ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کریں گے۔ یہ کیا ہوئی؟ شرک سے بیزاری۔ اب نمبر ہے حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی مثال، اور جو نہیں یاد کرتا ہے اس طرح ہے جیسے ایک زندہ شخص ہو اور ایک مردہ ہو۔ تو اللہ کو یاد کرنے والا زندہ کی مثال ہے، اور نہیں یاد کرنے والا وہ مردہ کی طرح ہے۔ اب بات آتی ہے عقائد، شرک کا بیان۔ شرک کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہاں اس کو الگ الگ بیان کیا جائے گا۔
شرک یہ تو ہے ہی کہ کسی کو اللہ کے برابر سمجھے اور اس کے مقابل جانے، لیکن شرک بس اسی پر موقوف نہیں، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اپنی ذات و صفات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں اور بندے کے لیے بندگی کی علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لایا جائے۔ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں کیا بتلا رہے ہیں کہ شرک صرف اس کا نام نہیں ہے کہ ایک خدا کے بدلے کئی خدا مانا جائے، یعنی اللہ بھی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور بھی خدا ہیں، یہ تو شرک ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک تو ہے ہی، اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں بھی شریک کرنا یہ بھی شرک ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، روزی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا کہ کوئی اور بھی روزی دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام انسان کے کرتا ہے، اس کے بارے میں شریک کرنا کہ فلاں شخص اولاد بھی دے سکتا ہے، کیا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے بارے میں تصور کرنا کہ فلاں شخص کو بھی ہر چیز کے بارے میں علم ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لیے خاص کر رکھا اللہ نے، اس میں بھی کسی کو شریک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح اولاد دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ علم غیب کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی اور کے لیے سمجھنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب اس میں کئی قسمیں الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، مثلا عیسائیوں اور مجوسیوں کی طرح 2 یا 2 سے زائد خدا ماننا۔ عیسائی 3 خدا مانتے ہیں، مجوسی بھی کئی خدا مانتے ہیں، اسی طرح ہمارے وہاں ہنود جو ہیں ان کے وہاں تو کئی ہزار خدا ہیں۔ تو کئی خدا ماننا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، کسی بھی بندے کے لیے ان غیب کی باتوں کا علم اللہ کی عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ان کو نہیں جانتا، مثلا یہ علم کی قیامت کب آئے گی۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے، یعنی کسی ایسی بات کا کسی بندے کے لیے مان لینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے یہ ماننا کہ اسے معلوم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، کسی بندے کے بارے میں تصور کرنا کہ اس بندے کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ قیامت کب آئے گی اس کے سلسلے میں اللہ ہی کو متعین معلوم ہے، بندے میں کسی کو معلوم نہیں ہے، تو اس کا تصور کرنا کہ فلاں شخص کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ کے عطا سمجھے اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ کا پابند ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ البتہ رکوع، سجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں۔ پھر شریک کرنے میں نبی، ولی، جن، شیاطین وغیرہ سب برابر ہیں، جس سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا۔ یہاں پر یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کسی بندے سے کوئی کام ہو جاتا ہے تو یہ خیال کرنا ہے کہ وہ اس کے جو افعال ہیں، وہ اس کے بتائے ہوئے جو کام ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ جو تصرف ہے وہ اللہ کا تصرف ہے، اس کا ذاتی طور پر اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی رکوع اور سجدہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لیکن اگر کسی کے لیے تعظیمی طور پر کوئی رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی ایک درجے کا شرک ہے جس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں، لیکن اس کا درجہ تھوڑا سا اس سے چھوٹا ہے۔ لیکن اگر یہی سجدہ اور رکوع کسی کے لیے کیا جائے، عبادت کے طور پر کیا جائے، تو یہ پھر شرک ہے۔ لیکن اگر تعظیماً کیا جائے تو یہ فسقیہ شرک اس کو کہتے ہیں، یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیماً ہو چاہے کسی اور کے لیے ہو۔ اچھا، شرک کرنے میں کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے جو شرکت دی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا اللہ کے ساتھ، تو یہ چھوٹا گناہ ہے،
یا شیطان کو ہم نے شریک کیا تو وہ بڑا گناہ نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنے میں، چاہے وہ آپ جنات کو شریک کریں، چاہے شیطان کو شریک کریں، چاہے انسان کو شریک کریں، چاہے انبیاء کو شریک کریں، کسی کو بھی شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو یہ شرک برابر ہے، ایک برابر گناہ ہے۔ آپ کسی کو بھی شریک کریں، یہ شرک کرنے والا یہاں مشرک کہلائے گا، یہ سارے افعال شرک کہلائیں گے۔ اب نمبر ہے مسائل و احکام، یہاں پر کئی ایک مسئلے بیان کیے جائیں گے۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ وضو کے احکام، وضو کے فرائض۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ چہرے کا مقدار کیا ہے؟ چہرے کی جو مقدار ہے وہ 1 کان کی لو سے، یہ کان کی لو، دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے ٹھڈی کے نیچے تک، اس کو ٹھڈی کہتے ہیں، اتنا دھونا جو ہے یہ چہرے میں آتا ہے، اتنا دھونا فرض ہے۔ اسی طرح کہنی کہتے ہیں یہاں سے، اس کو کہتے ہیں کہنی، یہاں سے کہنیوں سمیت، کہنی دھلنے میں جو ہے داخل ہوگا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے؟ مثال کے دیکھیے، اتنا جو میرا ہاتھ گیا یہاں تک جو ہے یہ ہے چوتھائی، تو چوتھائی سر کا مسح کرنا بھی فرض ہے، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اتنا اگر کر لیتے ہیں تو وضو ہو جائے گا۔ وضو کی سنتیں، نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 کلی کرنا، نمبر 6 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا، نمبر 8 ہاتھوں اور پاؤں کے انگلیوں کا خلال کرنا، نمبر 9 تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، نمبر 10 پورے سر کا مسح کرنا، نمبر 11 کانوں کا مسح کرنا، نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا، نمبر 13 لگاتار وضو کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو وضو کے اندر سنت ہیں۔ اب پورے سر کا مسح کرنا جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں، یوں ہاتھ لے لیں گے، ایسے مسح کرتے ہوئے جائیں گے، پھر ایسے کر لیں گے، باقی ہاتھ جو بچے گا کان کا یہ مسح کر لیں گے، اس طرح جو ہے پورے سر کا مسح کر لیں گے۔ پورے سر کا مسح مقصود ہے، اس طرح کرنا مستحب ہے۔ اب جو ہے وضو کے اندر شرائط کیا ہیں؟ وضو کی شرائط، وضو کے فرائض جو ہیں اس کو پورے ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اعضاء پر اتنا پانی بہانا کہ قطرات گرنے لگیں، لہذا اعضاء کو صرف تر کر لینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2 پانی کے جسم پر پہنچنے سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہو، لہذا اگر کسی کے ہاتھ پر ناخن پالش یا پینٹ لگا ہو تو اس کا وضو نہ ہوگا۔ یعنی فرض وضو ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پانی اس قدر ڈالے کہ پانی اس عضو پر لگنے کے بعد وہاں سے بہہ کر کے کہیں چلا جائے، اتنا پانی ڈالنا چاہیے، صرف بھگا لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اسی طرح جو اعضائے وضو ہیں وہاں پر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جس سے پانی وہاں تک نہ پہنچے، جیسے ناخن پالش یا پینٹ وغیرہ لگا ہو تو وضو اندر تک سرایت نہیں کرتا، اگر ناخن پالش یا پینٹ لگا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور وضو کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں، فرض ہے یا تو سنت ہے، کوئی چیز وضو کے اندر واجب نہیں ہے۔ وضو کے مستحبات، نمبر 1 اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، نمبر 3 قبلہ رخ وضو کرنا، نمبر 4 بیٹھ کر وضو کرنا، نمبر 5 وضو میں کسی سے مدد نہ لینا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی لوٹا سے پانی گرا رہا ہے آپ وضو کر رہے ہوں، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی سے مدد لینا بلا عذر یہ مکروہ ہے۔ سبق کا آخری حصہ مسنون دعا، وضو کے آخر کی دعا، وضو کر لینے کے بعد دعا پڑھ لے گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔
ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول